آپ نے ایران سے آنے والی احتجاج اور مظاہروں کی سوشل میڈیا پوسٹس اور ویڈیوز ضرور دیکھی ہوں گی۔ بظاہر بڑھتی ہوئی قیمتوں اور ایک تیزی سے کمزور ہوتی کرنسی کے خلاف دسمبر کے آخری دنوں میں شروع ہونے والے یہ مظاہرے دیکھتے ہی دیکھتے لگ بھگ پورے ملک میں پھیل گئے۔ حکومت کی طرف سے اس کا رد عمل بھی شدید رہا۔ عالمی برادری خصوصاً امریکی صدر ٹرمپ نے اس پر سخت سٹینڈ لیا اور بار بار ایران کو وارن کیا کہ وہ پرامن مظاہرین پر پرتشدد کارروائیاں بند کرے۔ ایران کا موجودہ نظام حکومت 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد وجود میں آیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایسا لگنے لگا ہے کہ ملک کے اندر اس سیاسی نظام پر اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ملک میں بڑھتی ہوئی اکنامک کرائسس ہے، جس کی ایک بڑی وجہ ایران پر لگے امریکی سینکشنز ہیں۔ اسلامی انقلاب اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی ایران پر اقتصادی پابندیاں بھی لگا دی گئی تھیں۔ معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ سماجی ایشوز بھی ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہو 2022 میں 22 برس کی ماسا امینی کی حجاب کے بارے میں قوانین کی مبینہ خلاف ورزی پر پولیس حراست میں موت کے بعد بھی ملک گیر احتجاج اور مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ان مظاہروں کے بعد یہ موجودہ احتجاجی لہر ایرانی حکومت کو درپیش سب سے شدید چیلنج ہے۔ ایرانی حکام کہتے ہیں کہ دراصل ان مظاہروں کے پیچھے غیر ملکی عناصر کا ہاتھ ہے۔ وہ اسرائیل اور امریکہ پر اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے ان مظاہروں کو ہوا دینے کا الزام لگاتے ہیں۔ اس پس منظر میں آج سیربین میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایران میں آخر ہو کیا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 سوالوں کا جواب دینے کی کوشش بھی کریں گے۔ ایران میں اس وقت آخر یہ احتجاج ہو کیوں رہے ہیں، اور کیا یہ مظاہرے ایران میں رژیم چینج یعنی طرز حکومت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ویسے تو پچھلے 17 سال میں کئی ایسے مواقع آئے ہیں جب ایران میں بڑے پیمانے پر حکومت مخالف مظاہرے اور احتجاج ہوئے ہیں۔ 2009، 2019، 21 اور 2022 میں بھی ایران میں حکومت مخالف احتجاج اور مظاہرے ہوئے، لیکن ہر بار سیکیورٹی فورسز نے کریک ڈاؤن کیا اور مظاہروں کو کنٹرول کر لیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بظاہر اس بار ہونے والے مظاہرے لوگوں کی شمولیت اور شدت کے لحاظ سے سب سے بڑے اور شدید معلوم ہوتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ امریکہ ایران میں مظاہرین پر شدید حکومتی کریک ڈاؤن پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ایران میں ایک سیکیورٹی اہلکار کے مطابق مظاہروں اور احتجاج کی اس تازہ لہر کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز سمیت کم سے کم 2000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو اس بار اس احتجاج اور ان مظاہروں کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ابتدائی احتجاج اور مظاہرے 28 دسمبر کو تہران کے بازاروں میں الیکٹرانکس کی دکانوں سے شروع ہوئے۔ یہ وہی دن تھا جب ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں ایرانی ریال کی قیمت تقریباً 15 لاکھ ریال ہو گئی۔ تہران کے مرکزی بازار کے دکانداروں نے دکانیں بند کر دی اور کہا کہ وہ ان حالات میں کاروبار نہیں کر سکتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عام شہری جو ایک عرصے سے اقتصادی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس احتجاج میں شامل ہو گئے اور ایک ہفتے کے اندر یہ پورے ملک میں پھیل گئے۔ حکام نے پہلے تو مفاہمتی لہجہ اپنایا، لوگوں کو درپیش مسائل کو اکنالج کیا اور یہ بھی کہا کہ لوگوں کے پاس احتجاج کرنے کا حق ہے، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلا۔ بہت جلد سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کریک ڈاؤن کی ویڈیوز سامنے آنے لگی، جن سے مظاہروں میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد ان مظاہروں پر ملک کے باہر سے بھی رد عمل آنا شروع ہو گیا۔ 2 جنوری کو صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ اگر ایران پرتشدد طریقے سے پرامن مظاہرین کو ہلاک کرتا رہا تو امریکہ ان کی مدد کے لیے آ جائے گا۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے لکھا کہ ہم لاکڈ اور لوڈڈ ہیں اور جانے کے لیے تیار ہیں۔ اگلے ہی دن ایران کے سپریم رہنما آیت اللہ خامنئی نے بیان دیا کہ بلوائیوں کو ان کی جگہ پر رکھا جائے۔ یہ بیان بظاہر سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے ایک اشارہ تھا کہ وہ مظاہروں کو طاقت سے ختم کریں۔ خیر، مظاہرے ہوتے رہے اور پھر ایران کے جلاوطن شہزادے رضا پہلوی نے اپیل کی کہ لوگ سڑکوں پر نکلیں اور مظاہروں میں حصہ لیں۔ پھر حکومت نے انٹرنیٹ اور انٹرنیشنل فون کالز پر پابندی لگا دی۔ جب مظاہرے شدت اختیار کر گئے تو جنوری کے دوسرے ہفتے میں ایران کے ریاستی ٹی وی پر ایران کے اٹارنی جنرل محمد موحدی آزاد نے ایک بیان میں خبردار کیا کہ جو بھی مظاہروں میں شرکت کرے گا اسے خدا کا دشمن سمجھا جائے گا۔ ایران میں اس کی سزا موت ہے۔ اس کے بعد ایران میں ہزاروں لوگوں نے ایرانی حکومت کے حق میں بھی مظاہرے کیے، جن میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے۔
14 जनवरी को ईरान के रियासती टीवी ने पहली मर्तबा इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों के हलाक होने की तस्दीक की। मैंने यहाँ लंदन में BBC फारसी सर्विस की हमारी साथी ग़ौंचा हबीबी आज़ाद से बात की और पहले उनसे यही पूछा कि इस वक्त ईरान में क्या सूरत हाल है, क्या मवासलात का निज़ाम बहाल हो गया है और ईरानी डायस्पोरा इस वक्त क्या सोच रहा है। ईरान इस वक्त इंटरनेट की बंदिश के 7वें दिन में दाखिल हो चुका है। इस दौरान लोगों से राब्ता करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग स्टारलिंक के जरिए राब्ता करते हैं, लेकिन इसके जरिए राब्ते के अपने खतरात होते हैं। अगर आपके पास ईरान में स्टारलिंक मॉडेम और इसका दीगर साजो सामान है तो आपको 2 साल की कैद का खतरा है। मैं और BBC फारसी में मेरे दूसरे साथियों को ईरान के अंदर से जो तस्वीर मिल रही हैं वो बड़े शहरों तक महदूद हैं। छोटे कस्बों से राब्ता मुमकिन नहीं। वीडियोस की तस्दीक करना भी बहुत मुश्किल है। अगर कल रात किसी एहतजाज की वीडियो पोस्ट की गई थी तो हमें नहीं मालूम कि ये गुज़िश्ता रात की थी या इससे पहले रात की। बैरून मुल्क मुकीम ईरानी बाशिंदे परेशान हैं। वो ईरान में अपने अहले खाना, दोस्तों और अजीज़ों से राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। लेकिन साथ ही मैंने ईरान में मौजूद लोगों से सुना है कि एहतजाज में बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया है। loved ones in the protests. जो मुजाहिरे हैं उनके बारे में इस वक्त आपके पास किस तरह की इत्तलात हैं और जो हुकूमत का रिस्पांस है उसके बारे में क्या इत्तलात है? The response from the government has been severe. हुकूमत की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है, लेकिन साथ ही हम अब हुकूमत से सुन रहे हैं कि वो मुजाहिरीन के दरमियान फ़र्क कर रही है। हुकूमत कह रही है कि 28 दिसंबर से गुज़श्ता हफ्ते जुमेरात तक होने वाले दुकानदारों का एहतजाज इसके बाद होने वाले एहतजाज से मुख्तलिफ है। वो कह रहे हैं कि जिसने बाद में एहतजाज किया वो एक लिहाज से मुजरिम है। And they're differentiating it, saying everyone that had protested from last Thursday afterwards is a criminal in a sense. क्या आपको लगता है कि ईरान का जो मुआशरा है वो काफ़ी हद तक इस वक्त मुनक़सिम है, क्योंकि जहाँ एक तरफ बहुत बड़े हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरे हमने देखे हैं पिछले हफ्ता 10 दिन से 3 हफ्तों से इनफैक्ट, साथ ही गवर्नमेंट की सपोर्ट में भी लोग बाहर निकले हैं, रैलीज़ तेहरान में हुई हैं, दीगर बड़े शहरों में हुई हैं। क्या मुआशरा इस वक्त काफ़ी हद तक मुनक़सिम? ये जानना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं और कितने इसके खिलाफ। हम कोई सर्वे या कुछ और डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि माशरा बहुत ज़्यादा मुनक़सिम है। इन हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि इनकी शुरुआत ईरान के ताजिर तबके ने की, एक ऐसा तबका जो कभी इस्लामी इनकलाब की फाइनेंशियल बुनियाद था और जिसकी माली मदद के बगैर इस्लामी इनकलाब कभी कामयाब नहीं हुआ होता। लेकिन ईरान में वक्त के साथ साथ इस तबके का असर रसूख कम हुआ है और पासदारान इनकलाब या रेवोल्यूशनरी गार्ड का ईरान की इकॉनमी पर असर रसूख बढ़ा है। ईरान की मौजूदा सूरत हाल में मुल्क की मईशत का एक बड़ा किरदार है। हमने ईरानी रियाल की गिरती हुई वैल्यू का जिक्र किया। इसके साथ साथ पिछले 1 साल में ईरान में इन्फ्लेशन या महंगाई की शरह में 40% इजाफा हुआ है। खाने पीने की अशिया की कीमतें भी बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। एक तरफ ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अमरीकी सैंक्शंस, तो दूसरी तरफ हुकूमती बदइंतज़ामी और करप्शन। ईरान का मुआशी बहरान बद से बदतर हो गया है। ईरान अपनी मुआशी मुश्किलात के लिए अमरीकी सैंक्शंस को जिम्मेदार ठहराता है। माहिरीन कहते हैं कि ये सच है कि मगरबी सैंक्शंस की वजह से ईरान की मईशत को दहाइयों से मखसूस चैलेंजेस का सामना रहा है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि इन सैंक्शंस के बावजूद पासदारान इनकलाब ने मुल्क के अंदर एक वसी इकोनॉमिक एम्पायर बनाया है। इस्लामी इनकलाब के बानी आयतुल्लाह खुमैनी ने पासदारान इनकलाब को एक इलीट फौज के तौर पर तख्लीक किया। 1980 की दहाई में होने वाली ईरान इराक जंग के बाद मुल्क की मजहबी क़यादत ने पासदारान इनकलाब को मुल्क की मईशत में इन्वेस्ट करने की इजाज़त दी। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पासदारान इनकलाब तेल से लेकर ट्रांसपोर्ट, मवासलात और कंस्ट्रक्शन तक इकॉनमी के वसी सेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। इसका एक नतीजा ये निकला है कि आम ईरानियों और मजहबी और सिक्योरिटी एलीट की जिंदगियों के दरमियान खलीज बहुत बढ़ गई है। इसके साथ साथ मिसमैनेजमेंट और करप्शन, इस सब ने ईरान के अवाम में बेचैनी को बढ़ाने का काम किया है। हुमैरा इख्तिदार किंग्स कॉलेज लंदन में प्रोफेसर हैं। मैंने उनसे यही पूछा कि ईरान के इकोनॉमिक मसाइल का असल जिम्मेदार कौन है। क्या सिर्फ सैंक्शंस को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए या गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और पासदारान इनकलाब को मईशत में इन्वेस्ट और कंट्रोल करने की इजाज़त देना भी इसकी एक वजह है?
رجیم چینج ہو یا نہ ہو، سب سے زیادہ سینکشنز کا اثر عوام کے اوپر ہوتا ہے. یہ اس کے بارے میں کافی ریسرچ بھی ہو چکی ہے، ویریس ہسٹوریکل ایگزامپل سے ہمیں یہ پتہ ہے. سینکشنز ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ دو دھاری تلوار ہے. اس کا نقصان رجیم کو بھی ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ بھی رجیم کو ہوتا ہے. رجیم کو فائدہ یہ ہے کہ اپنی اکنامک مس مینجمنٹ کو وہ سینکشنز کے اوپر ڈال سکتے ہیں کہ یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ سینکشنز کا قصور ہے. اور اگر ہم ایران کو پچھلے آج کل کے حوالے سے نہ دیکھیں اور پچھلے 40-45 سال کے حوالے سے دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکچولی ان ویریس ویز رجیم نے کافی مینج کیا ہے اور ایک لحاظ سے کافی اچھا مینج کر لیا فار دیئر اون سروائیول، لیکن ایران کے لوگوں کے لیے بھی. اچھا، اور جو یہ کرنٹ ڈیمونسٹریشنز اور پروٹیسٹ ایران میں ہو رہے ہیں، کیا ان کی وجہ صرف اکانومی ہی ہے؟ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کی رجیم نے انکریزنگلی ہارڈ لائن ہوتی رہی ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں ان کے اوپر پریشر بڑھا ہے اور انہوں نے وہ پریشر آگے عوام پر ٹرانسفر کیا ہے. تو پچھلے سال ان کے اوپر اٹیک ہوا، اٹیک کی وجہ سے انہوں نے اس بجٹ میں اپنا ڈیفنس کے اوپر اسپینڈنگ بڑھا دی. وہ ڈیفنس کے اوپر اسپینڈنگ بڑھائی تو لوگوں کو لگا کہ ہمارے باقی جو روزمرہ کی زندگی کے لیے حکومت نے پیسے دینے تھے وہ کم ہوئے. اور اس کے علاوہ آف کورس سوشل ایشوز چل رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ایران کے پاس اس وقت دنیا میں تیسرے نمبر پر تیل کے ذخائر ہیں، یعنی کہ وینیزویلا، سعودی عربیہ کے بعد سب سے زیادہ ذخائر ایران کے پاس ہیں. اس کے باوجود وہاں پہ آئل پیٹرو کیمیکل انڈسٹری اتنی چل نہیں رہی اور لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. نوکریاں نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے ڈسکنٹینٹ زیادہ ہے. اینڈ فائنلی آف کورس بہت سارے لوگوں کے لیے سوشل لبرٹیز ایک بہت بڑا سوال بھی ہیں. تو ایسے میں امریکہ کے پاس اس وقت کیا آپشنز ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے وینیزویلا کے بعد امریکہ نے جس طرح سے ایک کم سے کم جو پبلک پوسچرنگ تھی وہ بہت ہی سخت تھی کہ ایران میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پھر؟ پبلک پوسچرنگ صدر ٹرمپ کا ایک طریقہ ہے. وہ انپریڈکٹیبلٹی کو ایک اسٹریٹجک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں، یہ مظاہرے اکنامک ریلیف کے مطالبات سے شروع ہوئے لیکن جلد بات اسلامک ریپبلک کے خاتمے کی ہونے لگی. ماہرین کہتے ہیں کہ ایران کی حکومت ملک کے عوام کے زیادہ تر حصے میں غیر مقبول ہے اور اس کی وجہ صرف ملک کو درپیش معاشی بحران ہی نہیں بلکہ ریاست کی طرف سے انفرادی اور سماجی سطح پر ریسٹرکشنز یا پابندیاں بھی ہیں، جیسے کہ آپ کیا پہن سکتے ہیں، معاشرتی زندگی کیسے گزارنی ہے وغیرہ. ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی انسانی حقوق کی تنظیمیں ایران پر انسانی حقوق کے کارکنوں، خواتین، نسلی اور مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگاتی رہی ہیں. ہیومن رائٹس واچ کے مطابق ایرانی حکام نے آزادی اظہار اور اجتماع کی آزادی پر سخت قدغنیں لگائی ہیں، جبری حجاب اور لباس کے متعلق قانون کی خلاف ورزیوں پر سزاؤں کو مزید سخت کیا ہے اور درجنوں کارکنوں، صحافیوں، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند کر رکھا ہے. محمد حسین باقری ایرانی اور عالمی امور پر ایک تجزیہ کار اور اقبال فورم کے چیئرمین ہیں. وہ تہران میں رہتے ہیں. میں نے سب سے پہلے تو ان سے یہی پوچھا کہ ایران میں مظاہروں کی اب کیا صورتحال ہے اور کیا ان کے پیچھے اسٹیٹ ریپریشن بھی ہے؟ منڈے سے آج تک نہ کوئی ہمیں شور شرابے کی آوازیں سنی آ رہی ہے، نہ کوئی پروٹیسٹ کی کال دی گئی ہے، نہ لوگ باہر آ رہے ہیں. بالکل ایک سکون کا ماحول ہے جو لگتا ہی نہیں ہے کہ 2 دن 3 دن پہلے یہاں پہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا حکومت کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز ہو گئی ہیں، بات چیت ہوئی ہے پروٹیسٹرز کی جس کی وجہ سے حالات بہتر ہو گئے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ دو چیزیں میں اس میں بتا سکتا ہوں. ایک یہ جو ریلیز پرو گورنمنٹ ریلی جو نکلی تھی منڈے کو، جب 30 لاکھ لوگ باہر آئے تو عوام کے پاس بھی ایک میرا خیال ہے ایک پروجیکشن آ گئی کہ بھائی یہ ہے ایرانی عوام. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ انفارچونیٹلی یہ جو ایران کے اعتراضات یا آپ مظاہرے کہیں 11 دن 28 دسمبر سے لے کے 8 جنوری تک یہ بہت پرامن رہی اور اس میں نہ تو کوئی فائرنگ ہوئی نہ کوئی لوگ مارے گئے، اس میں کچھ بھی اس طرح کے انسیڈنٹس نہیں ہوئے. لیکن 8 دسمبر صرف 3 دن کے اندر جب 100 سے زائد اہلکار شہید ہوئے اور کافی لوگوں کے اوپر بھی فائرنگ ہو گئی، تو اس کے بعد گورنمنٹ نے SMS دینا شروع کر دیا سب کو کہ اپنے بچے رات کے وقت آپ باہر نہ بھیجیں، پروٹیسٹ پہ نہ بھیجیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کون فائرنگ کر رہے ہیں. آف کورس بات اکانومی سے شروع ہوئی اور جو اکنامک کرائسس ہے اس سے شروع ہوئی، لیکن ریجیم چینج کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ تھے یہ موجودہ حکومت کے لیے کسی طرح کا ریئل خطرہ پیدا کر سکتے ہیں؟
اگر ابھی بھی گورنمنٹ اس جو احتجاج ہے اس کو سیریس نہ لے لیں تو لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے ایرانی لوگ. اسی لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی جو خدشات ہیں ان کو ایڈریس کرے اور فوری اقدامات کرنی چاہیے، اور گورنمنٹ یہ کر بھی رہی ہے. ایران میں ہونے والے ان مظاہروں اور پروٹیسٹ کے بارے میں خود ایرانی حکام کا موقف بھی واضح ہوتا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس ملک گیر احتجاج اور کشیدگی کے پیچھے دراصل فورن ممالک ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران کی اکانومی اور اختلاف رائے پر پابندیوں کی جگہ اسرائیل اور امریکہ کو ان تازہ مظاہروں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. انہوں نے لوگوں کے دلوں میں غصہ پیدا کیا ہے، اور کن کی شہ پر؟ امریکہ اور اسرائیل کی. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک پر حملہ کیا، ہمارے بچوں کو مارا. وہ تمہیں ہدایات دے رہے ہیں، جاؤ یہ کام کرو، ہم یہاں ہیں، تم چیزیں تباہ کرو، ہم تمہارے پیچھے ہیں. اب ان الزامات میں کتنی سچائی ہے یہ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسرائیل کے ہیریٹیج وزیر امیچائی ایلیاہو نے آرمی ریڈیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم نے جون میں ایران پر حملہ کیا تو ہم اس کی سرزمین پر موجود تھے، اور میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ اس وقت وہاں آپریٹ کر رہے ہیں. اسی طرح امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو، جو کہ امریکی خفیہ ادارے CIA کے سابق ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، اپنے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے ایران کی سرزمین پر اسرائیلی ایجنٹس کی موجودگی کا ایک طرح سے اعتراف کیا تھا. اس پوسٹ میں انہوں نے نئے سال کی مبارکباد دی تھی احتجاج کرنے والے ہر ایرانی شہری اور ان کے ساتھ کھڑے ہر موساد ایجنٹ کو. تو کیا واقعی ان مظاہروں میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ ایران میں رژیم چینج شاید امریکہ اور اسرائیل کے اس خطے میں اسٹریٹجک مفادات سے جڑی ہوئی ہے؟ رجیم چینج اسرائیل تو چاہتا ہے، اور نیتن یاہو ان پرٹیکولر بار بار انہوں نے کہا کہ وہ رجیم چینج چاہتے ہیں. امریکہ کے کیس میں اٹ از انکلیئر کہ وہ ایگزیکٹلی رجیم چینج چاہتے ہیں یا وہ صرف اس رجیم سے بہتر ایک طرح سے ایکسیپٹنس چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بے شک رجیم یہی رہے، لیکن یہ رجیم یہ مان لے کہ اس وقت دنیا میں امریکہ کا کہنا ماننا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو باقی ارد گرد کے مسلمان ملک ہیں، سعودی عربیہ، UAE کے ممالک، انہوں نے پروٹیسٹ تو نہیں کیا ایران کی اس ٹریٹمنٹ کے بارے میں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ رجیم چینج کے ساتھ جو انسٹیبلٹی آئے گی اس کے بارے میں وہ فکر مند ہیں. سو اٹ مے بی کہ دیر آر ڈفرینٹ انٹرسٹ. سو اسرائیل کا انٹرسٹ اور امریکہ کا انٹرسٹ اور UAE اور قطر اور سعودی عربیہ کا انٹرسٹ انٹائرلی الائنڈ نہیں ہے on the question of Iran right now. دیکھیں، ویسے امریکہ ایران میں رژیم چینج چاہتا ہے، اسرائیل ایران کے موجودہ نظام حکومت اور رہنماؤں کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے. ایران کے لیے امریکہ اور اسرائیل دونوں ہی اس کے دیرینہ مخالفین اور دشمن ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں. ایران کے اندر موجودہ حکام سے ناراضی واضح ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس طرح کے وسیع پروٹیسٹ پہلے بھی ہو چکے ہیں اور حکام طاقت کے استعمال سے ان پر قابو پانے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. یہ بات بھی سچ ہے کہ جہاں آبادی کا ایک بڑا حصہ حکومتی پالیسی سے ناخوش ہے، وہیں حکومت کو آبادی کے ایک دوسرے حصے کی حمایت بھی حاصل ہے. یہاں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت ایران میں رژیم چینج یعنی پورے نظام حکومت کو بدلنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، کیا ایسا واقعی ہوتا نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال میں یہ معاشرہ منقسم نہیں ہے، یہ معاشرہ ایک معاشرہ ہے. 95% of Iranian population are critic of the government economic management. 95% altogether. But at the same time, اسی ٹائم پہ 95% ایرانی عوام اپنے حکومت کے ساتھ ہے، فورن انٹرونشن اور کسی بھی فسادات کے خلاف. ایران کو اس وقت کئی سیریس چیلنجز کا سامنا ہے. 3 ہفتے پہلے شروع ہونے والے یہ احتجاج شدید اکنامک پریشر اور ایرانی حکومت کے ساتھ فرسٹریشن اور ناراضی کا نتیجہ ہیں، یہ تو واضح ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایران کے عوام گزشتہ سال ہی اسرائیلی حملے برداشت کر چکے ہیں اور امریکہ کی وینزویلا میں اور دیگر ممالک میں مداخلت کا نتیجہ بھی دیکھ چکے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ ایران کے عوام کے احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فورن انٹرونشن چاہتے ہیں. جنگ، بموں اور تشدد کے ذریعے آج تک شاید کہیں بھی جمہوریت قائم نہیں ہوئی، اور یہاں بھی فیصلہ ایرانی عوام اور سیاست دانوں کو ہی کرنا ہوگا.